مسلمان ہیں. میں پورے پاکستان میں کراچی سے لے کر خیبر تک اور جناب بلوچستان اور گلگت تمام پاکستان کے مسلمانوں کو کہتا ہوں، یار یہ دیکھو یہ ظلم کی انتہا ہو گئی. انہوں نے غزہ پاکستان کے روڈوں کو بنا دیا. یہ دیکھو فلسطین، یہ دیکھو انہوں نے جناب کیا جناب ظلم کی داستان رقم کر دی. اب نکلو باہر، کیا صرف جناب سوشل میڈیا پر کہتے رہو کہ ظلم ہو گیا؟ دیکھو وہاں ظلم ہوا، وہ ہزاروں میل دور. یہ دیکھو پاکستان میں پاکستان کی روڈوں کو خون سے نہلا دیا گیا. پاکستان میں جناب کسی بغیر جرم کے فلسطینی مسلمانوں کی اظہار یکجہتی کے اوپر یہ دیکھو گولیاں برسا دی گئی. یہ دیکھو جناب آپ یہاں پر ہیں، آپ کا جو گھر بن رہا تھا اسے جو ہے وہ سارا مٹی لا کے بلڈوزرز لا کے گرا دیا گیا ہے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں، پہلے بھی اللہ نے بنوا دیا ہے اور اس کو بھی ابھی وہی بنوا دیں گے. یہ تو ترقی کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. جب بابا جی فرمایا کرتے تھے، ہم کہتے ہیں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدُ مُحَمَّدٍ مِّن حضور، میری ماں بھی، میرا باپ بھی، میرے اولاد بھی، سب کچھ حضور کے لیے قربان ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. پریشانی نہیں بنے گی واپس جائیں گے، چھت نہیں ہوگی اور وہ کمرے نہیں ہوں گے. اب نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اب نہیں ہے تو کیا ہم روڈ پر بھی سو لیتے ہیں، اسی کے اندر بھی سو لیتے ہیں. انشاءاللہ جہاں میرے کارکن کا پسینہ گرے گا وہاں میرا اور میرے قائد کے وفادار ساتھیوں کا خون گرے گا. انشاءاللہ زندگی کے کسی بھی شعبے کو خالی نہیں چھوڑیں. ہر طرف جائیں گے، اسی ملک میں رہیں گے، ناموس رسالت کی پہرےداری کریں گے، ختم نبوت کی باسبانی کریں گے، اسی ملک میں حضور کے دین کو غالب کریں گے. انشاءاللہ حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے ہم اپنے قائد کے خواب کو شرمندہ تعبیر کریں گے. جہاد الجہاد لبیک لبیک. ہم اپنے مرکز سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم بہنوں نے بھی کفن باندھے ہیں. اگر میدان میں ہمارے بھائیوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور کر بھی چکے ہیں، زندہ جلایا بھی ہے اور شہیدوں کی لاشوں کو بھی جلایا جا رہا ہے. اتنا ظلم و بریت کے بعد اگر کوئی علماء اہل سنت، علماء حق غفلت کی نیند میں پڑے ہیں تو ہم بہنوں کو حکم دیا جائے کہ ہم بہنیں میدان کی طرف نکلیں. ہم نے بھی کفن باندھے ہوئے ہیں. ہمارا بھی جذبہ حضرت ام عمارہ اور حضرت خنسا کی طرح بہت بلند ہے. اب ہمارے بھائیوں کے بعد اب ہماری باری ہے. ہمارے کارکنوں کو اپنے حوصلے بلند رکھنے چاہیے. جب میں نے اتنے حوصلے بلند رکھے ہوئے ہیں، اتنے ظلم کے باوجود اتنے لوگ میرے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں تو مجھے دکھاتے ہیں تو میں ہنس پڑتا ہوں. میں نے کہا یہی کچھ کر سکتا تھا جو کیا. تو گولی جب چل جائے، گولی آپ کی ناکامی کا اعتراف ہوتا ہے. آپ نے ہر قسم کی رکاوٹیں کھڑی کی، آپ نے موٹر وے بند کیے، پھر بھی مظاہرین یہاں پر آ گئے. کیسے آئے؟ آپ کو گولی چلانی پڑی منتشر کرنے کے لیے، ان لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے جو آپ پر حملہ آور نہیں ہو رہے تھے. مجھے کوئی ویڈیو دکھا دیں کہ انہوں نے حملہ کیا ہو کسی پولیس والے پر. تو بغیر اشتعال کے اگر گولی چلے گی تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے. آج حکومت کو معافی مانگنی چاہیے.